بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، شمر کون تھا؟ وہ کیسی ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقع کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور ان کی موت کیسی ہوئی؟ ناظرین گرامی، یہی ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابغہ تھے۔ وہ قبیلہ حوارزن کے شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن آوز بن عمر تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ذرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی کی ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسے رسول حضرت امام حسین کی سفیر بن کر کوفہ میں گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کی حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتی ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوب زدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کی حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسے رسول کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خونریزی بچنے اور پرامن راہ حل کرنے کے درپے تھا۔ ادھر کوفہ کی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا، اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی امیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ نواسے رسول حضرت امام حسین بیعت کرے یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا، چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی اور وہ ان کی بائی کربلا سے چلے جائے تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کی 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسے رسول سے بغاوت ہرگز نہ کریں گی، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کے رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اسی نے بعد میں ان کی جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائی۔ اکثر روایات میں آتا ہے خولی بن یزید نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئی۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کے لالچ میں امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کی خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسے رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کی خون میں منہ مار رہا ہے۔ شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم الحرام کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے۔
جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والے جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والے جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے فاق گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پوری کوفہ میں گما گیا۔ اس کے دڑ کو پہلے کھولتی ہوئی تیل کی دیگ میں ڈال گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھیجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسے رسول حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے درے قتل کر دی گئی، جن میں سب کی کچھ کی سر کاٹ دی گئی اور ان کی جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا، اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح مزید اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔